वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है आज सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के हवाले से और उस बोर्ड के डायरेक्टर 1 के हवाले से, और फिर डायरेक्टर 1 के बाद हम चले थे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स। तमाम डिस्ट्रिक्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के एमसीज को हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ रह चुके हैं। ईस्ट की बात करेंगे। कामरान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ही ब्यूरो चीफ हैं। कामरान, ये तो आपका अपना जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके अंदर तो मुझे लगता है कि ज़्यादा जो वर्किंग की ऑब्वियसली वो काबिल तहसीन थी, लेकिन ईस्ट की मैं बात करूं तो ईस्ट के अंदर जो म्यूनिसिपल कमिश्नर लगे शुएब मलिक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब इसके हवाले से आप ही मुझे बताएं कि शुएब मलिक साहब जो इस सीट पर बैठे हुए हैं क्या अहल हैं? बिलाल, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, आपने कहा मेरे, पूरा कराची मेरा है, ठीक है, तमाम लोगों से इंटरेक्शन होती है, लेकिन अफसोस पता है किस बात का है? ये जो आपने नाम लिया है ना, ये वाहिद वो शख्स है जो पिछले 6 महीने से बरजमान है अपनी पोस्ट पे, म्यूनिसिपल कमिश्नर ईस्ट। आप यकीन करेंगे, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ, मैंने कभी इनसे फेस टू फेस मुलाकात नहीं कर पाया। वजह क्या है? वजह शाही जहनियत। मतलब ये मुलाकात ही नहीं करते हैं क्या? ये सहाफ़ियों को हाँ। और जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं या चैनल्स वाले हैं या जो भी हैं, इनकी नज़र में ये लोग सबसे फारिग लोग हैं। अच्छा, वजह पूछें। हम इतने फारिग हैं नाज़रीन कि इनको यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। आज ये मौजू बने हुए मैं हैं। अपनी बदकिस्मती समझ रहा हूँ, वो ये समझ रहा हूँ कि एक शख्स जो हमसे मुलाकात करने के लिए 10 दफ़ा टाइम देखे उस जगह पे मौजूद ना हो, और हमारी बदकिस्मती देखें कि हम अपने प्रोग्राम में, इतने बड़े प्रोग्राम में उनको डिस्कस भी कर रहे हैं, और हमारी जो बात है हम इनको बुरे पता है क्यों लगते हैं। हम इनसे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, सर क्या महकमा लोकल गवर्नमेंट बोर्ड सिंध के अंदर कोई 19 ग्रेड का अफसर नहीं है? आप भी तो सर 18 ग्रेड के हैं। सर वो तब जाते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है। हम बोलते हैं, वो कहते हैं मैं बिल्कुल अहल कैसे अहल हैं? वो कहते हैं मैं अहल हूँ। आप अभी मौकफ ले लें। वो कह रहे हैं मेरी पोस्टिंग बिल्कुल 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 जायज़ है। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है सर नाजायज़ है, तो उस पर वो जो जुमला बोलते हैं मैं ऑन एयर आपसे नहीं कह सकता। ठीक है, एक बात हो गई। जिस दिन से वो इस पोस्ट पर आए बिलाल, हम लोगों ने दुआएं मांग कर, हम दुआएं मांग सकते हैं ना, और निशानदेही कर करके इस ईद से हमने अख्तर शेख साहब से जान छुड़ाई। हमने सोचा कोई ऐसा एमसी आएगा जो ये एडवर्टाइजर्स को लगाम डालेगा। ठीक है, जो तो ये लगाम डालने में नाकाम रहे। ओह माशाल्लाह, इन्होंने लगाम तो खोल दी है। अभी अच्छा, बताते हैं आपको। अच्छा, अभी आपको बताते हैं, थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी शुएब मलिक साहब कर रहे हैं और फिर कहते हैं कि मैं इस पोस्ट के लिए अहल हूँ। तो वो सही तो कह रहे हैं। कैसे? वो जो कारनामे अंजाम दे रहे हैं उसके लिए वो बिल्कुल यही अहल हैं। नहीं, मैं देखें, अहल हैं। मैं कारनामे जो अंजाम दे रहे हैं उसके लिए वो अहल हो ना हो, वो मेरा डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, मैं अख्तर शेख से ज्यादा ऑब्लाइजिंग हूं, सर प्लीज मुझे अपॉइंट करें। वो कामयाब है। पहले यहाँ पर अख्तर शेख साहब बैठे हुए थे डुअल चार्ज लेकर। साउथ में भी थे, ईस्ट में भी थे। अब ईस्ट में शुएब मलिक बैठे हुए जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, शुएब मलिक साहब जो हैं वो बिल्कुल खिलाफे कानून उनकी तैनाती है। म्यूनिसिपल कमिश्नर की ये पोस्ट पर जो है तैनात है। म्यूनिसिपल कमिश्नर ईस्ट हैं। इनकी ईस्ट के अंदर काबिलियत के अंबार ऐसे हैं कि लातादाद डॉग बाइटिंग के केसेस भरे पड़े हुए हैं। ठीक है, ईस्ट के अंदर आप चक्कर लगा लें, आपको पार्कों की काउंटिंग करना शुरू करेंगे, लातादाद कई 100 पार्क निकलेंगे। कितने पार्क इनके इसमें आने के बाद आबाद हुए हैं। ठीक है, अगर आप इनसे सवाल पूछेंगे, कहते हैं कि करने का फायदा भी क्या है, कोरोना है, वैसे भी तो पाबंदी है। अच्छा, हाँ। तीसरी बात आपने देखें कि बिल बोर्ड सबसे ज्यादा खतरनाक, कितना खतरनाक मामला, म्यूनिसिपल कमिश्नर होने के इनके ऊपर लाजिम है कि ये अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो जन्नत नज़ीर वादी बनाई हुई है, या किसी भी अखबार का क्लासिफाइड पेज जो इन्होंने डीएमसी ईस्ट को बना दिया है ना, कि कहीं कुछ बिक रहा है नज़र उठाओ, कहीं एक बिलबोर्ड, कहीं दूसरा बिलबोर्ड, कहीं शरबत, कहीं बोतल, कहीं गिलास। ये कह रहे हैं इनके आने के बाद बाहर आ गई है। खुद इनके गेट से निकलने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा 200 बाई 200 का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिलबोर्ड तैनात हो चुका है। स्टील रॉड बिलबोर्ड जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन है। अगर कल सुप्रीम कोर्ट की अदालत लग जाए उनको तलब कर लेना, मैं समझता हूं कि बच नहीं सकते। इतना बड़ा जो दरवाजे से निकलते इनके गिल्ड ऑफिस के सामने, तो सबको तो छोड़ ही दें। एक लादादाद हमारी स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, इनके बिलबोर्ड्स नजर आ रहे होंगे, ये चल रहे हैं। इसके अंदर मनचाही पोस्टिंग्स,
ایک ایسے ڈائریکٹر بلال، میں کیا بولوں کہ ایک ایسے ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ کو انہوں نے اپوائنٹ کرا ہے جو خود بھی اس پوسٹ کا اہل نہیں ہے. روڑی میونسپل کمشنر کے بندے کو کراچی میونسپل کمشنر ڈی ایم سی ایسٹ کے اندر تعینات کر دیا گیا ہے. کس کی دور خلافت میں ہوا ہے یہ؟ آپ مجھے بتائیں. پتہ ہے ان کا نام ہے شعیب ملک صاحب. شعیب ملک صاحب نے لاگے اپنی بندہ بٹھا دیا ہے. سر میں یہ تو نہیں کہوں گا ان کا اپنا بندہ ہے، بندے تو سارے اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن کام کرنے کے ابھی ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ ہے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں. ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ ایسٹ راجہ بزدار. ٹھیک ہے، ڈائریکٹر کی بیسیکلی پوسٹ خالی ہے اور ڈیپٹی ڈائریکٹر یہ بیٹھے ہوئے لیکن ڈائریکٹر کا ہی کام کر رہے ہیں. یہ آپ کو پہلے بتا دوں، میں بھی آپ کو ریکٹیفائی کرا دوں. کچھ عرصے پہلے فیروز آباد تھانے کے اندر ان کے اوپر مقدمہ درج ہوا ہے ایک ایڈورٹائزر کی جانب سے جو لیگل پیڈ چلان بھر کے بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد ان کی جو معاملات ہوئے ہیں تو اس کے بعد ان کو جاوید کلور صاحب کو لگا دیا گیا تھا. جاوید کلور صاحب نے آنے کے بعد پورے ٹاؤن کے ڈی ایم سی کے اندر جتنی اللیگل سائٹس لگی ہوئی تھیں، پینا فلیکس تھے، اشتہاری بورڈز تھے، بل بورڈز تھے، وہ اتارنا پھاڑنا اسٹیمرز کو کرنا شروع کیا. جاوید کلور صاحب کو ہٹا دیا گیا. اس کے بعد ان کو ڈپٹی کا یہ چارج ملا ہے، ورنہ جاوید کلور صاحب سے پہلے ڈائریکٹر ایسٹ ایڈورٹائزمنٹ تھے. معلوم کر لیں. راجہ خان بزدار صاحب جی، ان کی جو تعیناتی ہے یہ کونسل کے امپلائی ہیں گھوٹکی کے 17 گریڈ، اور اس پر بھی بڑے تحفظات ہیں کہ 17 گریڈ میں یہ کیسے آ کر بیٹھے. وہ ایک الگ ڈسکشن ہے، اس کو میں بعد میں چھیڑوں گا. پھر یہ روڑی چلے گئے، روڑی سے یہ آ گئے کراچی، اور کراچی کے اندر جب کاؤنسل ایک کاؤنسل سے دوسری کاؤنسل میں نہیں جا سکتے ناظرین، کیونکہ 2013 کا سپریم کورٹ کا ایکٹ ہے یہ کہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے اپنا کاؤنسل. بہرحال آپ نے ایک سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی، اب دیکھتے ہیں اس پر کیا ایکشن ہوتا ہے. بہرحال پھر یہ جب ڈسٹرکٹ ایسٹ میں لائے گئے تو ان کو لا کر بٹھا دیا گیا 18ویں گریڈ کے اوپر، اور یہ ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ کے طور پر آئے. اور ان کا ایک اور کارنامہ ہے جو پہلے میں ڈسکس کر لوں. ڈی ایم سی کے جو چیئرمین ہوا کرتے تھے تو ان کا ایک کام یہ ہوتا تھا کہ جب ایڈورٹائزمنٹ کی مد میں 15 کروڑ روپے ایسٹ میں سے آتے تھے ڈی ایم سی ایسٹ کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے تھے. انہوں نے اس کو بھی بالکل بالائے طاق رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں کو اس سے بھی آگے بڑھے، اور انہوں نے یہ کام کیا کہ 50 بل بورڈز کے قریب، اعداد و شمار کم و بیش کم یا زیادہ ہو سکتے لیکن اسی کے قریب ہوں گے، 50 بل بورڈز کو انہوں نے لگوایا. اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ انڈر دی ٹیبل پر منتھ کی اگر ان کی انکم لگائی جائے جو کہ کسی اکاؤنٹ میں نہیں جا رہی ہے، جو میں نے بتایا 15 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں جاتے تھے، ان کی جیب میں ماہانہ 50 لاکھ روپے جانے لگے. اب یہ کیسے جاتے رہے؟ پھر شور شرابہ ہوا، پھر کمیٹیز بیٹھی، چیزیں بیٹھی، میڈیا نے بڑا ان کا نام اچھالا، ان کو ہٹایا گیا پوسٹ سے. ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ کی پوسٹ سے ہٹایا گیا، اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر کی پوسٹ پر لا کر بٹھایا گیا، اور ڈائریکٹر کی پوسٹ ہی خالی ہے if I'm not wrong. تو اب یہ ڈائریکٹر کا کام بھی یہی کر رہے ہیں. شعیب ملک صاحب میونسپل کمشنر ہیں، پھر اس سے اوپر آپ چلے جائیں گے ڈیپٹی کمشنر کے اوپر، ڈیپٹی کمشنر کے بعد پھر میں ڈائریکٹر 1 کی بات کر لوں، پھر سیکٹری کی بات کر لوں. یہ نظام کیا چل رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، راجہ خان بزدار صاحب کے لیے محمد علی شاہ صاحب کو لانا بیچ میں صحیح نہیں ہوگا. ہم نے اپنی انویسٹیگیشن سے کہہ رہے ہیں، ہمارے لاکھ اختلافات صحیح کام کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی ذاتی اختلاف تو ہے نہیں. ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام کر دو یا وہ نہیں. تو محمد علی شاہ صاحب سے لاکھ اس اختلاف پر ہے. ایکشن نہیں لے سکتے؟ بالکل لے سکتے ہیں، انہوں نے ایکشن لیا بھی ہے. تو پھر میں لیا بھی ہے، انہوں نے خط بھی لکھا ٹھیک ہے، جس سے جواب داری طلب کری. الٹا شعیب ملک صاحب نے ایک اور لیٹر لکھ دیا راجہ خان بزدار کے لیے. جب جاوید کلور صاحب کے ساتھ آپ معلوم کریں میں ذرائع کے طور پر کہ ان کے اس دور کے اندر راجہ خان بزدار صاحب کی جنگ چھیڑ دی. وہ اتنے طاقتور، اتنے باوسوق، اتنے مطلب اتنے تعلقات کے دھنی ہیں کہ من چاہی پوسٹنگ پہ بیٹھے ہیں. بلال آپ کو میں بتاؤں 18 گریڈ کی پوسٹ پہ 17 گریڈ کا ایک افسر کا آ جانا بیٹھنا، پوری کاؤنسل چینج کر کے آ کے بیٹھ جانا بغیر بنا بریک کے. انہوں نے ڈائریکٹ روڑی سے کراچی کا سفر کر لیا، اور اس کے بعد آپ بول رہے ہیں آپ کتنے ایڈورٹائزرز ہیں. میری بات سنیں بلال، آپ کے پاس لسٹ ہے، ناظرین کو دکھائیں. ٹھیک ہے، کتنے ایسے اللیگل یا وہ کہتے ہیں کرپٹ، بینک کرپٹ یا کسی کہتے ہیں، ایک لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جو کہتے ہیں جو ایڈورٹائزرز ہیں، جو ڈیفالٹرز ہیں، وہ سارے کے سارے بحال ہو چکے ہیں. کیا وہ اپنے سارے پرانی پینڈنگ پیمنٹس دینے کے بعد بحال کیے گئے یا ان کو نئے سرے سے کام کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے؟ یہ کس وجہ سے؟ یہ ایک ذاتی شخص کی ایما پہ کی جا رہی ہے بلال، اور میں اس میں سب سے زیادہ قصوروار شعیب ملک صاحب سے کہتا ہوں سوری ٹو سے سر، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کل آپ کو اس میں سوال کا جواب دینا ہوگا. جب کل عدالتیں بیٹھیں گی، ہمارا پروگرام وائرل ہوگا، ہم لوگوں نے بار بار کہا ہے آپ جواب دیں سر یہ کیسے ہو رہا ہے. اور آخری بات بلال،
سندھ میں گورنمنٹ کے کنکلوڈنگ ریمارکس کی طرف بھی جاؤں گا سم اپ کرنے کے لیے میری طرف سے سر بلال میری طرف سے آخری سمجھیے گا، کیونکہ میں بتا رہا ہوں، میں اپنی رپورٹنگ کرتا ہوں، میرا دل بہت دکھتا ہے بلال، ٹھیک ہے، میں تھک گیا ہوں ان کے نوروز. آپ نے دیکھ لیا یہ جتنے بھی ہم نے بتائے باقی تو رہ گئے. آپ کو سمجھ میں آ گیا نوروز صاحب کے کہاں ہیں منمانیاں؟ بالکل ایسا ہی ہے. ناظرین کو سمجھ میں آ گیا یہ سارے اپنی مرضی کے نوٹیفیکیشنز ہیں. اچھا سر، میری ایک آخری درخواست ہے سید ناصر حسین شاہ صاحب کے لیے. ٹھیک ہے، وزیر بلدیات سندھ. سر یہ سارے کے سارا آپ کا ڈومین ہے سر، یہ سارے کے ساری آپ کے بلدیات کے اندر آتے ہیں. سر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے سر، جس طرح آپ گجر نالے پر اور دوسرے نالوں کی صفائیاں کر رہے ہیں نا، خدا کے واسطے ان نالوں سے زیادہ ان نااہلوں کی صفائیاں کر دیں سر اپنی بلدیات میں سے. آپ دیکھیں گے سر آپ کی اور عزت بڑھے گی، اور آپ دیکھیں گے سر ہمارے ادارے کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب تک یہ نااہل افسران بیٹھ کے اپنی منمانیاں کرتے رہیں گے بلال، کچھ بھی کر لیں آپ، جن افسران کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی اہمیت نہیں ہے نا، تو پھر آپ سمجھ لیں عوام کی کیا اہمیت ہوگی. بس یہ ناظرین میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر. تمام چیزوں کو ہم نے پورا ایک گراف آپ کو دکھایا ہے کہ کیسے اوپر سے نیچے تک یہ کام چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ڈائریکٹر 1 بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بغیر کسی کی پوسٹ پر ٹرانسفر پر سائن نہیں ہو سکتا. ان کی پوسٹنگز کی جاتی ہیں، جن لوگوں کی پوسٹنگ کی جاتی ہے ان کو چیلنج کیا. کامران نے بھی تمام اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی کہ وہ اس وقت نااہل ہیں، وہ اس پوسٹ کے اہل نہیں ہیں جس پوسٹ پر ان کو بٹھایا گیا ہے. پھر دوسری بات یہ آ جاتی ہے جو غور طلب بات ہے. میں چاہوں گا کہ جو آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس پر غور کریں. آپ نے بٹھا تو دیا ہے لیکن آپ نے قانون کی کھلی خلاف ورزی کی ہے، اور نہ صرف خلاف ورزی کی ہے بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2013 کے ایکٹ کی بھی کھلی خلاف ورزی کی ہے. اب میں یہاں پر صرف ایک اپیل کر سکتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ان تک یہ پروگرام جب پہنچے تو اس کے اوپر ضرور ایکشن لینا چاہیے کہ سندھ حکومت کا لوکل گورنمنٹ کا یہ ادارہ اور اس کے سیکٹریز، پھر ڈائریکٹرز، پھر اس کے بعد اگر ڈی ایم سیز کی بات کر لی جائے، ڈیپٹی کمشنرز کی بات کر لی جائے، اسسٹنٹ کمشنرز کی بات کر لی جائے، اور پھر اینڈ میں اگر میں میونسپل کمشنر جو کہ آج میں نے پروگرام کیا، یہ تمام کے تمام لوگ سرکاری افسران جن پوسٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، شاہی خرچیاں کرتے نظر آتے ہیں، اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے جواب طلب کیا جائے کہ ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. اور میں بڑے یقین سے بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جب ان کی کریڈیبلٹی پر ان کے سوال کیا جائے گا تو وہ صرف 0 ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں. آپ نے اپنا فیڈ بیک مجھ سے ضرور پہنچانا. جب تک کے لیے بلال خان اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.